ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ القصص کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہوئی ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ، انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کا بدلہ دے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا سارا قصہ بیان کیا،
قال لا تخف، تو انہوں نے فرمایا اب آپ ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی اور قبطی جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان دونوں کو جب چھڑوانا چاہا اور آپ نے ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہا تو ایک مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ اسرائیلی مر گیا، اور یہ بات ہوتے ہوتے فرعون تک پہنچی اور انہوں نے قتل کی منصوبہ بندی کی، اور ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور مدین کا رخ کیا، کیونکہ جو مدین علاقہ تھا یہ فرعون کی بادشاہت کے تحت نہیں تھا، اس کا علاقہ پہلے ختم ہو جاتا تھا، اس لیے آپ مدین تشریف لے گئے۔ اور جب مدین پہنچے تو وہاں باہر ہی کنواں تھا، اس پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان کے قریب تھوڑا دور ہٹ کر دو خواتین کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی اپنے جانور ہیں، تو ان سے پوچھا بھئی تم دونوں ان سے دور کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پانی پلا کر نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، اس لیے ہم دور ہیں۔ قریب میں ایک اور کنواں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمایا وہاں کیوں نہیں جاتی؟ تو کہا وہاں پتھر ہے، اس پتھر کو کوئی ایک دو چار آدمی نہیں اٹھا سکتے، 10 آدمی مل کر اٹھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام میں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرما رکھی، اور پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ان کو روانہ کر دیا۔ روانہ کرنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو آپ کی طرف سے اوپر سے آ جائے نا میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی اور حیا کے ساتھ آئی، یہ قرآن نے عجیب انداز بیان کیا ہے، اور آ کر کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے۔ وہ بچیاں جلدی گھر پہنچ گئی آج، اس لیے یہ معاملہ ہوا، وہ بچیاں آج جلدی گھر پہنچ گئی۔ تو والد صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، تم جلدی کیسے پہنچ گئی؟ کہا یہ معاملہ ہوا، ایک شخص تھا وہاں پر جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ امانت دار دیانتدار انسان معلوم ہو رہا ہے، کہ بلا کے لاؤ۔ تو یہ لے کے آئی اور بلا کر لائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو، آگے نہیں چلنا، پیچھے چلو اور مجھے بتاتی رہو راستہ تاکہ اس راستے سے ہوتے ہوئے پہنچ جائے۔ اس کی چند باتیں میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ وہاں پہنچ کر جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو جا کر اپنا سارا قصہ بنایا کہ میں وہاں تھا اور وہاں سے یوں نکلا اور یہاں پہنچا۔ تو اب انہوں نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ظالم قوم سے بچ کر آ چکے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے یہاں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو زبان پر کیا تھا؟ دعا، رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دیجیے۔ جب مدین کی طرف چلے تب اللہ سے دعا، ربی ان یہدینی سواء السبیل، پروردگار مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی اور ہدایت عطا فرما دے۔ جب جانوروں کو پانی پلا دیا تو دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انبیاء علیہم السلام کے یہ قصص ہمارے لیے سبق آموز ہیں، یہ کہانی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے انبیاء علیہم السلام ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہتے تھے اور اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرتے رہتے تھے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ سے مانگنا یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا اسلحہ ہے، اس کے بغیر مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مومن کا کام ہے ہر لمحے میں، یہ ایک ایک لمحے میں مانگ رہے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایسا نہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا باہر نکلنے تو مانگا، چلنے تو مانگا، وہاں جا کر کام کیا تو مانگا۔ بتایا جا رہا ہے ایک مومن کا شیوا یہ ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، ہر وقت اس کی زبان اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، یہ سکھلائی ہے دعا
صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. اے اللہ میں آپ سے اس دن کی خیر مانگتا ہوں. اس دن کی خیر تو مانگی، اس کے ساتھ میں اس دن کی فتح بھی مانگتا ہوں، اس دن کی نصرت بھی مانگتا ہوں، اس دن کی مدد بھی مانگتا ہوں، آپ سے برکت بھی مانگتا ہوں اور ہدایت بھی مانگتا ہوں. یہ ساری باتیں بہت زیادہ محتاج ہے تفسیر کی، ابھی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن جس بندے کے حق میں یہ والی دعا قبول ہوگی جو میں نے عرض کی، اس کا وہ دن وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کام بن جائے گا. بہت سارے کام اٹکتے ہیں، نہیں بنتے، یہ سارا کا سارا حل اس میں موجود ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے مانگے بغیر کام نہیں بن سکتا. اسباب اختیار کرنا جائز ہے، اسباب اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر نظر نہ ہو، بلکہ ان اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ پر نظر ہو. دنیا میں نقشہ بنا لیا کہ میں یہ کام یوں کروں گا، اس نقشے کے لیے جن جن کی ضرورت ہے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن اس نقشے میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ان کی طرف توجہ ہو، قدم قدم پر مانگے، قدم قدم پر مانگے. ایک مسلمان کا یہ ترہ امتیاز ہے، مومن کا ترہ امتیاز ہے، وہ اللہ سے مانگے. آج ساری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ساری دنیا میں اسباب موجود ہے، حفاظت کے اسباب ہیں، حفاظت نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے، بچوں کی حفاظت نہیں، بچیوں کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں. یہ صرف ہمارے پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات ہے. پوری دنیا میں حفاظت کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن پھر بھی حفاظت نہیں مل رہی، تحفظ نہیں ہو رہا. دنیا کے اندر محبت کے سارے اسباب موجود ہیں. ہاں جی، محبت کرنے کے لیے جو جو چاہیے وہ سب موجود ہے، وہ گھر میں لے کر آ جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی کی زندگی نہیں بنتی، آپس میں محبت نہیں ہے. سکون کے سارے اسباب گھر میں اکٹھے کر لیے، سب کچھ موجود ہے، گھر کے اندر انتظام ہے، لیکن سکون نہیں مل رہا. اللہ دکھا رہے ہیں اس وقت ہمارے اندر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں، جس کی وجہ سے اسباب تو سارے ہیں لیکن نہ سکون ہے، نہ محبتیں ہیں، نہ اس کے علاوہ کچھ اور برکتیں ہماری زندگی کے اندر ہے. خود غور کر لینا چاہیے. اور جب بندہ ان اسباب کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ وہاں سے کام بناتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. وہ تو بغیر اسباب کی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. اسباب راحت موجود نہ ہو، اپنا بنگلہ موجود نہیں ہے، اچھا لباس موجود نہیں ہے، اچھی رہائش موجود نہیں ہے، لیکن اللہ راضی ہے، رب سے مانگنے والا ہے، تو جھونپڑی میں بھی اللہ اس کو بڑے بڑے محلات کا مزہ عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اس نے اللہ سے نصرت مانگی. آج ہم نے وہ چھوڑ دی ہے، ہمیں چھوڑ دی، اور ہمیں سکھایا ہی جا رہا ہے، سکھایا ہی یہ جا رہا، دنیا پکڑو، دنیا پکڑو، دنیا کو پکڑو. ہم اپنے بچے کو ابتدا سے یہ سکھاتے ہیں، اسکولوں میں ڈالا ان کو سکھایا، بیٹا تو نے بڑے ہو کر پائلٹ بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے فلاں بننا ہے. اگر یہ نہیں بنا تیرا حساب کتاب کہاں سے آئے گا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے. آج دنیا یہ کہتی ہے، ہر آپ گھر جا کر پوچھے کوئی بچہ جو اسکول کے اندر پڑھ رہا ہو، وہ اگر مدرسے کی طرف آنا شروع کرے، کہا بیٹا کھائے گا کہاں سے. تو دنیا کے اندر جتنے دنیا کے اندر دین کے اوپر چلنے والے وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ ان کو کھلانے والی ذات کھلا رہی کہ نہیں کھلا رہی؟ بلکہ وہ دنیا داروں سے اللہ اچھا کھلا رہے ہیں الحمدللہ. وجہ کیا ہے؟ دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی ہوئی ہے، کھائے گا کہاں سے، پیسہ کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے آئے گا. ارے یہ ساری دنیا کے اسباب پر ہی نظر ہے، ذرا مولا پر تو نظر کر کے دیکھو رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کیا حضرت نے. فرمایا کہ ایک نوجوان مسلمان تھا، پڑھ پڑھ کر آج ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے، ڈگریاں یہاں لیتے ہیں اور چلے جاتے باہر ہیں. ڈگریاں پاکستان میں لو، یہیں سے پڑھو اور پھر باہر چلے جاؤ. کہاں جا رہا ہے؟ کمانے جا رہا ہے. کیوں؟ مسئلہ وہ یہ لاکھوں آ جائے، اربوں آ جائے. اور جو باہر جانے والے ان کے بارے میں بھی عرض کر دوں، وہ بیچارے باہر جا کر وہ انسان نہیں رہتا. صبح سے شام تک وہ چکی میں پیس رہا ہے، اور یہاں والا سمجھ رہا ہے میرا بچہ بڑھے گا اور بڑا کما رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، اور بھلے محلات بنا لو، بنگلے بنا لو، اس کا پتہ نہیں اس کی زندگی وہاں تیل ہو رہی ہے. سب کچھ ختم ہے اس کا. اگر آپ جھانکیں گے پتہ چلے گا. کئیوں کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ وہاں سے یہاں سے وہ چلا گیا جرمنی کہ وہاں میں پڑھوں گا اور یوں کروں گا وہ کروں گا. چلا گیا اور وہاں جا کر کوئی عیسائی لڑکی پسند آ گئی، اس سے نکاح کر لیا، شادی کر لی. عیسائی سے شادی کرنے کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا. کہا کہ میں نماز سے دور تھا، دین سے دور تھا، مسلمان تھا نام کا، لیکن سب چیزوں سے دور. جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو میں نے ایک دن دیکھا کہ میری بیوی میرے بچے کو عیسائیت سکھا رہی ہے.
اس وقت میرے دل پر چوٹ لگی کہ میرا بچہ اس کو عیسائی بنا رہی ہے. تو میں نے اس سے جھگڑا کیا کہ تو اس کو عیسائی کیوں بنا رہی ہے, تو میرا بیٹا ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا ہے تو میرا بھی بیٹا ہے, جس کو میں صحیح سمجھوں گی اسی کو سکھاؤں گی. کہ میں اس سے لڑا, جھگڑا کیا, بحث کی. مجھے اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. وہ ہمیشہ میرے اوپر غالب آ جاتی, اس کو اپنے دین کے بارے میں بڑا پتا تھا. آج مصیبت ہے, ہمیں فیس بک سے جان چھوٹے تو پتہ چلے نا دین ہے کیا. صبح بھی میں عرض کر رہا تھا, آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. ہماری جان اس موبائل سے چھوٹے, فیس بک سے چھوٹے, یوٹیوب سے چھوٹے, ڈراموں سے چھوٹے. ہماری قسطیں باقی ہیں, ابھی فلانے کے ڈرامہ باقی ہے, فلانا ڈرامہ باقی ہے, فلانے کو بھی دیکھنا ہے, فلانے کو بھی دیکھنا ہے. وہ دیکھتے رہو, زندگی اسی میں پورا کر دو یہاں تک کہ دنیا سے ہی چلے جاؤ. پتہ چلے کہ دین کیا ہے, دین مانگتا کیا ہے, ایمان کیا ہے, مطالبہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں, ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا صفات ہیں پتہ ہی نہیں. دنیا کے ناموروں بڑے بڑے کرکٹروں کے نام آ جائیں گے, آرٹسٹ کے نام آ جائیں گے ان کو, ہاں جی, لیکن نام نہیں آئے گا تو اپنے محبوب صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا نام نہیں آئے گا. اب تو حالت یہ ہو گئی, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, ایسے واقعات میرے سامنے آ چکے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام نہیں آتا بچے کو, کیونکہ اس کو ہم نے پڑھایا, بچے کو ہم نے بھیجا وہاں اس اسکول کے اندر جہاں صبح سے شام تک ناچنا سکھایا جاتا ہے, گانا سکھایا جاتا ہے, ڈانس سکھایا جاتا ہے, اور وہاں کی مسیں بھی بچوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں. اور کیا ہوگا. تو بہرحال کہا کہ جب یہ اس سے میں روز آگے بحث کرتا کہ تم کیوں سکھا رہی ہے. اس نے کہا جو اب میں کیا سکھاؤں, میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ. تو خط لکھا اس نے حضرت استاد جی کو, شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب برکاتہم کو, کہ میں اس مصیبت میں ہوں, اب مجھے بتائیے میں کیا کروں. میں نے اس کو بڑا سمجھایا, نہیں مسئلہ حل ہو رہا. تو فرمایا کہ تم دو کام کر لو اور اس کو اس پر راضی کر لو, اگر راضی ہو گئی تو کام بن جائے گا. دو کام یہ کر لو, ایک حضرت کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے, عیسائیت کے بارے میں کھول کر بیان کیا گیا کہ عیسائیت مذہب کیا تھا اور اب کیا بن گیا, اور اس کے اندر اب کیا کیا شامل کر دیے گئے, ساری بتائیے کہ اب کیا ہو گیا, اس لیے اسلام کی طرف آؤ وغیرہ وغیرہ. کہ یہ اس کو کتاب مطالعہ کرے, انگلش میں بھی ہے وہ کتاب. اور ایک اس کو کہو کہ بحث نہ کرو اس سے, اس کو کہو کہ تم دعا کیا کرو روز, یا اللہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا مذہب حق پر ہے اس پر مجھے چلا دیں, اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مذہب حق پر ہے تو مجھے اس طرف کر دیں. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھنا چاہیے. آج بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی فلانی جگہ گیا, انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں, آپ کے پاس آئے آپ نے کہا ہم حق پر ہیں, ہم کدھر جائیں, آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. الحمدللہ ہمارا یہی طرز ہے, ہم کچھ اور نہیں دیتے, نہ کسی کے خلاف وہ باتیں شروع کر دیں کہ یوں کرو وہ کرو, نہ 2 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھنا شروع کر دو. ظہر کے بعد نفل پڑھو, مغرب کے بعد نفل پڑھو, عشاء کے بعد نفل پڑھو. اگر آپ سچے ہیں, طالب ہیں, اور اللہ سے مانگو یا اللہ ان میں سے جو حق ہے مجھے اس طرف کر دے, اللہ ضرور آپ کو حق پر لے آئیں گے انشاءاللہ. لے آؤ اس طرف. کیا میں نے اس کو کہا تو مان گئی, یہ مان گئی کہ میں ایسا کرتی ہوں, اور اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا. ادھر اس نے دعا مانگنی بھی شروع کر دی. تو کچھ عرصے بعد خط آیا اس کا کہ ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا لیکن مانگ رہی ہے, وہاں مانگنے دو. کہ ایک دن اس کا یونیورسٹی کے اندر کوئی پیپر تھا, وہ گئی تو میں بھی ساتھ گیا. واپسی کے اندر وہی ڈرائیو کر رہی تھی, میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک جگہ گاڑی روکی اور رونے لگی, ہچکیاں باندھ کر رونے لگی. کب میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کو کیا تکلیف ہو گئی. جلدی سے بھاگ کر دوسری طرف سے آیا اور اس کو نکالنے کی کوشش کی کہ کیا مسئلہ ہے. باہر نکالا تو اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کر دو, مجھے کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں میں مسلمان ہو جاؤں. کہا کہ میری زندگی بدل گئی. اور اس نے لکھا کہ آپ تو خدا کو دلیل سے مانگتے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. میں نے اللہ سے مانگا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کل لے کر گیا, جا کر وہ مسلمان ہو گئی. کہا الحمدللہ آج ہمارے بیٹے کی تربیت اسلام کے اوپر ہو رہی ہے. کون ہے یہ مانگنے والے, یہ مانگنے والا ہم. ہماری کیا کیفیت ہے آج؟ نہیں آئیں گے, عامل کے در پر چلے جائیں گے 10 مرتبہ, بابا کے پاس چلے جائیں گے 10 مرتبہ, فلانے بابا کے پاس چلے جاؤ, فلانی درگاہ پہ چلے جاؤ, فلانے جگہ چلے جاؤ, لیکن نہیں آئے گا, رب کے در پر نہیں آئے گا. نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, بار بار مانگ رہے ہیں, بار بار مانگ رہے ہیں. ارے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مدد مانگو تو صحیح اپنے مولا سے, اپنے رب کے سامنے آ کر کہے تو صحیح کچھ. اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ تو اٹھا کر دیکھے, پھر دیکھے کہ رب تعالیٰ کہاں سے کیا بناتے ہیں, کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے. مومن کا کام ہے, اس کا سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑا اسلحہ, سب سے بڑی کامیابی کی چابی وہ اللہ سے مانگنا ہے. سب اللہ سے مانگنا ہے.
اسباب اختیار کرو لیکن اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ پھر اس کے اندر اثر اور تاثیر رکھیں گے. اس کے بغیر نہیں ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو وہ دونوں بچیاں ایک طرف کھڑی تھیں. یہ مطلب اسلام میں پردے کا حکم آیا، پردہ کا حکم یہاں آیا، لیکن اس سے پہلے بھی عورتوں کے اندر حیا یہ تھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی تھی، ساتھ جا کر کھڑی نہیں ہوتی تھی، مخلوط محفل قائم نہیں ہوتی تھی. اس لیے دور کھڑی ہیں کہ جب تک یہ مرد نہ چلے جائے تب تک ہمارے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی. اور آج ہمارے یہاں مخلوط محفل ہوتی ہے، شادی کے اندر مخلوط تقریبات ہیں، مرد و عورت ایک ساتھ گٹمٹ ہے. وہیں پر مائیں اپنی بچیوں کو سنوار کر لے کر جاتی ہیں، شاید میری بچی کو کوئی پسند کر لے، اعوذ باللہ. کہاں کہاں سے حیا اٹھ رہی ہے. اور پھر اس بچی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جب وہ واپس آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو الاستحیا، حیا پر سوار ہو کر آئی، گویا حیا نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. اس کی چال بھی حیا والی، اس کا بول بھی حیا والا، اس کا لباس بھی حیا والا، اس کا طرز بھی حیا والا تھا. اور آج ہمارے اندر وہ گندگی ہمارے اندر آ چکی جو غیروں نے پھیلائی، جو یورپ نے پھیلائی، جو مغرب نے پھیلائی، وہ تہذیب آج ہمارے اندر آ چکی. وہ گندگی تھی جو ہمارے اندر آ چکی اور ہم نے اس کو اٹھا لیا. اس گندگی سے گھر میں ہوگا کیا؟ گندگی آئے گی. اس گندگی سے کون پسند کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول پسند کریں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا، ایمان اور حیا، اس سے پہلے یہ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک خصوصی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صفت عطا کی، ایک خصوصی صفت ہر نبی کے اندر، ہر امت کے اندر. کسی امت میں تھا کہ معاف کرنا ان کا شیوا تھا، اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارتا وہ دوسری گال بھی آگے کر دیتا، ایک اور مار لے، معاف معاف معاف، یہ ان کا شیوا تھا. فرمایا میری امت کی خاصیت، مجھے جو اللہ تعالی نے دین دیا اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا حیا ہے. حیا، یہ حیا ہمارا خاصا، اسی پر آج حملہ ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں جڑوے، جہاں ایمان ہے وہاں حیا رہے گا. اگر ان میں سے ایک چلا گیا، ایمان جاتا رہا تو حیا بھی باقی نہیں رہتا، اور اگر حیا بھی چلا جائے تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا. ایمان بھی باقی نہیں رہتا. آگے عرض کر دوں گا. آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ آج گانا عام ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر گانا بج رہا ہے. گھر کو تو چھوڑے، آپ مسجد میں بھی گانا بج رہا ہے، نعوذ باللہ. مسجد کو چھوڑے، بیت اللہ کے اندر بھی گانا بج رہا ہے، نعوذ باللہ. مسجد نبوی کے اندر بھی گانا بج رہا ہے، نعوذ باللہ. گانے سے اتنی زیادہ الفت ہو گئی، انسیت ہو گئی، نعوذ باللہ کہ اب وہ ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. رچ بس چکا ہے وہ گناہ. یہ غیروں نے ہمارے اندر پھیلایا کہ ان کے اندر پھیلے، اور اس طرح ان کے اندر رچ بس جائے کہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے. اب تو موبائل آ گئے ہر طرف. موبائل میں ٹون کون سی لگی ہوئی ہے؟ وہ ٹون لگی ہوئی ہے جو گانے والی ہے، جس پر ناچنے کو دل کرتا ہے. ایسی ٹون لگا رکھی ہے، اور وہ ٹون کہاں بجتی ہے؟ وہ بیت اللہ میں بج رہی ہے جا کر. ایسی کیفیت بتایا نہیں جا سکتا. ادھر مسجد نبوی میں اذان ہو رہی ہے، اور جہاں مؤذن اذان دے رہا ہے وہیں قریب میں کسی کا فون بجا، اور جس میں سے وہ گانے کی آواز نکلی، پوری مسجد نبوی کے اندر وہ گانا گونج رہا تھا، نعوذ باللہ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر گئے کہ میں موسیقی کو مٹانے کے لیے آیا، ان کی امت اسی موسیقی کو آج زندہ کر رہی ہے. آج آرٹسٹ بنے جا رہا ہے. ہماری مسلمان بیٹیاں ٹک ٹاکر بن رہی ہیں. باقاعدہ شو ہو رہے ہیں ایسے جن میں بچوں اور بچیوں کو گانا سکھایا جا رہا ہے کہ گانا گاؤ آ کر، انعام دیا جا رہا ہے اس پر. اور ایسے ڈانس کر رہی ہیں بچیاں کہ ایک دن کے اندر ان کی لائک کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے کہ آج بچیاں بھی اس چکر میں ہیں کہ میں لاکھوں اور کروڑوں کمانے والی بن جاؤں. ہمارے گھروں کی بچی بھی یہ دیکھ کر اس طرف جا رہی ہیں. کس لیے؟ مسلمانوں کی بچی ہیں، یہ کسی اور کی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ مسلمان امت کی بیٹیاں ہیں جن کی آج کیفیت یہ بن رہی ہے. یہی نوجوانوں کے اندر چکر ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی چلی جا رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ خنزیر اور بندر کی شکل میں بدل دیں گے. خنزیر اور بندر کی شکل میں بدل دیں گے. عرض کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن ان کے اندر چند باتیں عام ہو جائیں گی. فرمایا وہ
گانے باجے کو اور گانے والی عورتوں کو پسند کرنے لگیں گے، شرابیں عام ہو جائیں گی، اور ایک رات وہ اسی لہو و لعب کے اندر ہوں گے کہ صبح جب اٹھیں گے تو انہیں شکلیں خنزیر اور بندر کے اندر تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمولی بات ہے؟ یہ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ یا تو یقیناً ان کی شکل ہی بدل جائے گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا فرمایا شکل نہیں بدلے گی، خنزیر اور بندر والی ان کے اندر صفات پیدا ہو جائیں گی۔ خنزیر کے اندر صفات ہے بے حیائی کی، بے غیرتی کی، یہ خنزیر کی صفت ہے، اور بندر کی صفت ہے نقالی کی، نقالی کی، یہ نقل کرنا، دوسروں کو نقل کرنا، فیشن نقل کر لیا دوسروں کا۔ اب آپ دیکھ لیں، جن کو گانے سننے کی عادت ہے، حیا رخصت ہو چکی، جسم پر لباس بے نام ہے، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی۔ ہماری بچیوں کو شو پیس بنا کر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس کی قیمت کس کی نظر میں؟ خود سوچنا چاہیے۔ آپ نے بڑا ٹاپ کر لیا، ٹک ٹاکر پر ٹک ٹاکر بن گئے، پیسے آنے لگ گئے، یوٹیوب پر آپ نے چینل بنا لیا اپنا، ہر کوئی آج اس چکر میں چینل بن جائے میرا، کوئی پیسہ آنا شروع ہو جائے، بنا لیا۔ آپ کی قیمت کس کی نظر میں ہے؟ علماء کی نظر میں ہے؟ نمازیوں کی نظر میں ہے؟ داڑھی والوں کی نظر میں ہے؟ کس کی نظر میں آپ اچھے بن رہے ہیں؟ آپ اچھے بنے ہیں تو غیروں کی نظر میں بنے ہیں، یورپ کی نظر میں بنے ہیں، گندے لوگوں کی نظر میں بنے ہیں، جن کی نظریں شہوت پرستانہ ہیں، جن کے اندر شہوت بھری ہوئی ہے، وہی نظروں سے دیکھ رہے، ان کی نظر میں تو اچھے بن گئے، لیکن اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر سے ہم گر چکے ہیں۔ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم آگے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کہ پہلے دور کی خواتین یہ سمجھتی تھی، آج گھر گھر میں یہ معاملہ ہے، گھر گھر میں، ان گھروں میں جہاں سے پہلے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، اب گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کو ڈانس سکھایا جاتا، بس شابن ڈانس کر، باقاعدہ فیس بک پر، یوٹیوب پر اپنے بچوں کی تصویریں اور ان کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں باقاعدہ، یہ دیکھو میرا بیٹا فلاں گانے پر کیسا ڈانس کر رہا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم کون ہیں؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو اس گانے کو مٹانے کے لیے آئے، جو اس باجے کو مٹانے کے لیے آئے، جنہوں نے اس کو ختم کرا، اور آج امت ہے کہ ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے، اور ہر چیز کے اندر اس چیز کو شامل کیا جا رہا ہے، کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ خدا کے لیے سمجھے بات کو، خدا کے لیے ہماری زندگی کس طرف ہے؟ ہم وہ طبقہ جو مسجد میں آتا ہے، ہم اپنے موبائلوں کو دیکھیں نا، ہم اپنے گھر کی زندگی کو دیکھیں نا، کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت کے دن؟ اللہ کا سامنا کس منہ سے ہوگا؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہماری شادیاں غمیاں اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ شادیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جب تک بڑے بڑے ڈیک نہ لگ جائے، ساری دنیا کو گانا نہ سنا دیجئے، کام نہیں بنتا۔ اتنا زیادہ یہ عام ہو چکا کہ اب گانے والی اور ناچنے والی اور ان کو نام دے کر باقاعدہ بلا کر ان کے سامنے ناچا جاتا ہے۔ وہ خواتین، وہ بچیاں، گھر کی جو عزت ہے، وہ سب ناچتی ہوئی آتی ہیں اور باقاعدہ ان کی ویڈیو بنتی ہے۔ وہ بچی جس نے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، شوہر تو بعد میں دیکھے گا، لیکن دنیا کے پہلے سارے لوگ اس کی زیارت کر لینا، اعوذ باللہ، وہ سارے دیکھ لیں اس کو، مووی بنانے والا، تصویر بنانے والا، ساری دنیا اس کو دیکھے، یہ شوہر کے پاس تو بعد میں جائے گی، گندی نظریں اس کے اوپر پڑیں۔ یاد رکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جو بدنظری کرتا ہے اور جو بدنظری کرواتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی عورت نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ لوگوں کی نظر اس کی طرف گئی اور اس کو دیکھا، اس دیکھنے والے کو تو ایک گناہ ملے گی، ایک لعنت ملے گی، اور اس عورت کو جس نے دیکھا، اگر 100 آدمیوں نے دیکھا، یہ 100 لعنتوں کی مستحق بنے گی، نعوذ باللہ۔ کہاں جائے گا؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ان کو اپنے اندر دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہی عام ہو رہا ہے نا، یہی چیزیں سب دکھائی جا رہی ہیں، عام کی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو۔ خدا کے لیے جو بچے بھی یہاں موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، یہ آپ سن رہی ہیں، آپ نے اللہ کی ولیہ بننی ہے، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نقل کرنی ہے، آپ نے ان جیسا بننا ہے کہ جنہوں نے پردے کے اندر یہاں تک معاملہ کیا کہ اپنے جنازے کے بارے میں بھی حکم دیا کہ رات کو اٹھا کر لے جایا جائے، جو اپنے پردے کا یہاں تک اہتمام کرتی تھی، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ مردوں نے بھی دیکھنا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ وہ حضرات، یہ واقعہ ہمیں بار بار توجہ دلا رہا ہے اس طرف کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم مایوس ہو جائیں کہ جی ہر طرف تو یہی مسئلہ چل رہا ہے، ہم کیسے بچیں؟ آج سب سے بڑی بات یہ ہے، جس کو کہہ دو جی ہر طرف یہی ہے، ہر طرف اوریانی ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، کوئی مانتا نہیں، کیسے نہیں مانتا؟ بندہ ارادہ تو کرے،
قدم تو بڑھائے. آج بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں. آپ کی بیٹیوں کی شادی بھی ہوگی انشاءاللہ, بیٹوں کی شادی بھی ہوگی, لیکن سنت کے طریقے کے مطابق ہوگی انشاءاللہ. ہو رہی ہے. اور جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے, الحمدللہ ان کے گھروں میں محبتیں ہیں, ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں نازل فرما رکھی ہیں جو ان کو راضی کر کے جائیں گے. دنیا کے اندر ہمیں راضی کرنے کی فکر دنیا والوں کو ہے, جو اللہ کو راضی کرے گا. دنیا میں بیوی اپنے شوہر کو راضی رکھتی تاکہ شوہر سے پیسہ ملتا رہے, شوہر میری خواہشات پوری کرتے رہے. اولاد اپنے والدین کو خوش رکھتی ہے کہ والدین سے مجھے پیسہ ملے گا, چاکلیٹ ملے گی, ٹافی ملے گی اور خرچی ملے گی روز کی روز. اور جو بندہ اپنے رب کو خوش کرتا ہے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. آئے تو صحیح اس طرف. تو مسئلہ مشکل نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی میں جواب ہے, اسی میں جواب ہے. ہر طرف سے پھنس گئے, رب کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ, رب سے مانگنے والے بن جائیں, اللہ سے عرض کرنے والے بن جائیں کہ اللہ یہ ہر طرف معاشرے کے اندر بے حیائی, ہر طرف گانے کی آواز, ہر طرف یہ دستک دی جا رہی ہے اور ہمیں اس طرف کھینچا جا رہا ہے. یا اللہ آپ اپنی مدد شامل حال فرما کر مجھے اس سے بچا لیجیے. ڈاکٹر عبدالعارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کل پوچھ لیا کہ تو کیوں نہیں بچا, تو آپ نے یہ جواب دیا جی ہر طرف معاشرہ ایسا تھا. پھر اللہ نے پوچھا مجھ سے مانگا تھا, مجھ سے مانگ لیتا تو میں تیری مدد کرتا, تو نے تو مجھ سے مانگا ہی نہیں. کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ ہم مانگے تو صحیح, طلب تو لے کر آئے. یا اللہ میں بننا چاہتا ہوں. آج بھی اللہ تبارک و تعالی آج بھی مدد فرما رہے ہیں, آج بھی نصرت فرما رہے ہیں اور قیامت تک فرماتے رہیں گے. جنہوں نے ارادہ کیا, جنہوں نے ہمت کی, جنہوں نے قدم بڑھایا, اللہ نے راستے کھول دیے. الحمدللہ راستے کھولے ہیں. ہم بھی کوشش کریں, ہم بھی وہاں آئیں, ہم بھی رب تعالیٰ کے سامنے آ کر اللہ سے مانگے, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. آج سب سے بڑی وجہ یہ جو غموں کی وجہ ہے, پریشانیوں کی وجہ ہے, گھروں کے اندر سکون نہ ہونے کی وجہ ہے, رزق کی پریشانی ہے, فلاں معاملہ ہے, فلاں معاملہ ہے. ان سب میں کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ گھر میں رب کے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. ہاں گانا بج رہا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے جس میں گانا چل رہا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موجود ہے, وہ چل رہا ہے, وہ ہر کوئی سن رہا ہے. نوجوان بھی اپنے کانوں میں ہیڈ فری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بس چل رہا ہے. جب یہ ہوگا اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ہم ماحول جیسا بنائیں گے ویسے ہی کام بنے گا نا. گھر کے اندر اگر ہم ماحول ایسا بنائیں, گھر کے اندر کلیاں لگائیں, گھر کے اندر ہم باغیچہ لگائیں, گھر کے اندر ہم پھول لگائیں, گھر کے اندر ہم سبزہ لگائیں, گلاب کا پھول کلیاں لگائیں, تو وہاں صبح صبح خوشبو پھیلے گی, وہاں گلاب کا پھول کی خوشبو آئے گی, کلیوں کی مہک آئے گی, وہاں پر اچھے اچھے پرندے آئیں گے, بلبل آئے گی, مینا آئے گی, طوطے آئیں گے, اچھے پرندے آ کر چہکیں گے وہاں بیٹھ کر کہ یہ اچھی جگہ ہے, اور وہاں جا کر ہمیں بھی سکون ملے گا, ہمیں بھی سانس لینے میں آسانی ہوگی, گھر کے اندر خوشبو پھیلے گی. اور اگر وہیں پر ہم کچرا جمع کرنا شروع کر دیں, روزانہ کچرا جمع ہو رہا ہے, باغ تو کوئی نہیں لگایا, گلاب کا پھول تو کوئی نہیں لگایا, گند کا گھر کا جتنا کچرا ہے وہ جمع کیا, 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں بچھو بھی پیدا ہوں گے, وہاں سانپ بھی پیدا ہوں گے, وہاں زہریلے کیڑے بھی پیدا ہوں گے, اس کی بدبو سے گھر والے بھی پریشان ہوں گے, اور وہاں سے جو تکلیف آئے گی اس سے بھی پریشان ہوں گے. ہم دیکھیں ہم نے اپنے گھر میں قرآن کا باغیچہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ ہم نے اپنے گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کلیاں لگائی کہ نہیں لگائی؟ یا گھر کے اندر کچرا جمع ہو رہا ہے؟ یا گھر کے اندر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ فلم کا شہدائی ہے, گانے کا شہدائی ہے, اور اونچی اونچی آواز سے گانے لگا رکھے, پرواہ ہی نہیں. پہلے تو اس سے ڈرتے تھے کہ گانا کسی نے بڑے نے سن لیا تو کیا کہے گا, کیسا نالائق انسان ہے, تو یہ کام کرتا ہے. لیکن آج نہیں, اس لیے کہ وہ زندگیوں میں رچ بس جا رہا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ محفوظ فرمائے. تو معمولی بات نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح کھیتی کے لیے پانی کھیتی کو جا کے اگاتا ہے. نفاق اگا, نماز وہ پڑھنے والا ہو, وہ روزہ رکھنے والا ہو, وہ جو کچھ بھی دین کا کام کرنے والا ہو, لیکن ساتھ گانے سن رہا ہے, یہ گانے کی نحوست اس کے اوپر آ جائے گی. یہ گانا سننے والے دل میں نفاق ہوگا, سامنے کچھ اور ہوگا, اندر سے کچھ اور ہوگا. جو منافق کی نشانی ہے وہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو عرض کرتا تھا بندر اور خنزیر والی کیفیت, حیا چلی گئی, نکالی, آج نکالی ہے. جو دیکھ لیں آپ, ہر گندے لوگوں کی طرف سے کوئی فیشن نکل آئے, ہماری ماں بہن بہو بیٹی اور ہمارے نوجوان سب اسی چکر میں, چلو بھائی پڑ جاؤ اس کے پیچھے, یہ اسی کے چکر میں پڑ گئے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ سب سے اجمل آپ, سب سے اکمل آپ, سب سے خوبصورت آپ, سب سے زیادہ آپ خوبصورت, لیکن ان کو آج دوسروں کے چہرے خوبصورت لگ رہے ہیں. نعوذ باللہ. حضور جیسا چہرہ بنانے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں شاید اس کے اندر میں اپنی نعوذ باللہ بے عزتی سمجھ رہا ہوں. نعوذ باللہ. ایمان کہاں جائے گا؟ خود سوچیں. جو حضور کی شکل کو پسند نہیں کرتا, سمجھتے ہیں کہ قرآن آج ناقابل عمل ہے. نعوذ باللہ.
حدیث ناقابل عمل ہے نعوذ باللہ، دین پر عمل نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ آج آپ جا کر نوجوان نسل سے پوچھے تو صحیح، جن کو اپنے یونیورسٹیوں میں ڈال رکھا ہے، پوچھیں ان سے، کتنے ایسے نوجوان جو بات یہی کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات بتائی، کون عمل کرے گا اس پر، کیسے عمل کریں گے؟ آپ تو فلانی بات سے بھی روک دیتے ہیں، فلانی سے بھی روک دیتے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ ارے اللہ کے بندے کر کے تو دیکھ، ہمت تو کر۔ ہم نے سمجھ لیا دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر شاید لذت ہے، شاید لطف کچھ بھی نہیں ہے، لطف تو اللہ کے نام میں ہے، لذت تو اللہ کے نام میں ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہمیں نفس کے زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ جس کو زہریلا سانپ کاٹ لینا اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیسا خراب ہوتا ہے؟ بخار والا خراب نہیں ہوتا، اس کا الٹ ہوتا ہے، اگر سانپ کاٹ لے تو زبان کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز اس کو میٹھی لگتی ہے۔ جب اس کا علاج کیا جاتا ہے، علاج میں تب کامیابی ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے اس کی زبان کا ذائقہ اب کڑوی چیز کو کڑوا محسوس کرے، ورنہ وہ کڑوے کو بھی میٹھا محسوس کرتا ہے۔ یہ نفس نے ڈس لیا، اس لیے گناہوں کا مزہ نعوذ باللہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے گانے کا مزہ نعوذ باللہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے فیس بک اور یوٹیوب اور گندی فلمیں اور گندی چیزیں ان کا مزہ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن جس وقت یہ سانپ کا ڈسا ہوا بندہ اس سانپ کے ڈسے ہوئے سے نکل کر توبہ کر کے اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کر کے آہوزاری کر کے اشکباری کر کے بے قراری دکھا کر اپنے رب کی یاری کو پائے گا، اس دن پتہ چلے گا آج مجھے اپنے رب کے قرآن پڑھنے میں مزہ آیا ہے، الحمدللہ اس قرآن میں مزہ ہے۔ قرآن کا مزہ الگ ہے، سجدے کا مزہ الگ ہے، رکوع کا لطف بھی کچھ اور ہے، اور رب کے سامنے قیام کر کے اس کے اندر تلاوت کرنے کا لطف بھی کچھ اور ہے۔ ہم کیا جانے، ہم کر کے دیکھیں تو پتا چلے نا، یہ چیزیں نکلیں اس سے تو پتا چلے۔ اور یہ گند اتنا دماغ کے اندر بھر جاتا ہے۔ میں آج ایک دعا کر رہا ہوں، اس دعا کے اندر عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک دعا ہے، اور یہ غم اور پریشانی کسی کو ہو، جو بندہ یہ دعا پڑھے گا، وہ صحابی فرماتے اس کا غم اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ کہ مجھے یہ غم تھا، پریشانی تھی، آپ نے مجھے دعا بتائی، میں نے وہ پڑھی، فرمایا میرا غم اور پریشانی دور ہو گئی۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں، گھر والوں کو بھی میں نے سکھایا اور ان کو سمجھایا کہ تم بھی یہ پڑھا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث دعا سکھلائی، کیا دعا سکھلائی؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں آپ کا بندہ ہوں، وابن امتک، اور میں آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، وابن عبدی کا، اور آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ یاد رکھیے یہاں ناصیتی کا آیا، میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم میرے اندر جاری ہے۔ عدل فی قضاؤک، آپ کا فیصلہ عدل والا ہے۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، میں آپ سے آپ کے اس خاص نام سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنا نام خود رکھا ہے۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے وہ نام اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب، یا آپ نے علم غیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے۔ ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دیجیے۔ وجلاء حزنی، جلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دیجیے۔ وذهاب ہمی، اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا دعا ہے۔ میں نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا غم دور فرما دیا۔ اس میں فرمایا ناصیتی، یہ جو انسان کے اندر جتنے اختیارات چلتے ہیں نا، ایک دماغ ہے، دماغ کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس پیشانی کے اندر ایک حصہ ایسا رکھا ہے جس میں انسان کے تمام اختیارات ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، بندہ ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، سائنس آج کہہ رہی ہے یہ جو انسان کی پیشانی، اگر کسی کا خدا نہ خاصہ سامنے والا حصہ کٹ گیا تو وہ بندہ فیصلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے یہاں پاور رکھی ہے فیصلے کی، اور اسی ناسیہ کو، اسی پیشانی کو حکم دیا ہے سجدے میں لا کر میرے در پر رکھو، لا کر رکھو، اپنے آپ کو مٹا دو۔ یا اللہ اس کے اندر جتنے گندے اختیارات ہیں، گندے خیالات ہیں، ربا میں نے آپ کے سامنے سب ختم کر دیے، آپ میری پیشانی پکڑ کر میرے قصد اور اختیار کو سیدھا فرما دیجیے۔ یہ یہاں لا کر رکھا اس نے، اس لیے حکم ہے اپنی پیشانی نیچے رکھو زمین پر، اور زمین پر رکھ کر اپنے رب سے آرزو کرو، اپنے رب سے التجا کرو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتے۔ کم کام کر کے تو دیکھے، رب تعالیٰ نے تو انتظام پورا کیا ہوا ہے۔
ہم ہی نہیں ہیں کام کرنے والے، یہی ہے نا سب کچھ. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، انسان کے جسم کا سارا خون جمع ہوتا ہے اور جمع ہو کر دماغ میں آتا ہے اور وہ سارا زور اسی جگہ پر ڈالتا ہے، یہ اسی جگہ پر، اور اس جگہ کے اندر جو کچھ ہے یہ قصد و اختیار اس کا ہے. یہ جب بندہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو کام بن جاتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا التجا ہے، محتاج بھی ہے، ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہاں ضرورت بھی ہے، سب چیزوں کی ضرورت، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن وہاں آ کر اپنے رب سے کیا فریاد کر رہے، یا اللہ جو آپ اوپر سے نازل کریں گے نا میں اسی کا محتاج ہوں، میں اپنی کوئی دلی تمنا نہیں رکھتا، آپ جو دے دیں گے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ کی طرف نظر ایسی بندے کی، یا ربا آپ جو عطا فرمائیں گے میں اسی کے اوپر راضی ہوں. میں ہم اپنے لیے خود اپنی رضا تلاش کر رہے، نہیں مجھے یوں ملنا چاہیے، مجھے یوں ملنا چاہیے. یہ نوجوانوں کو عرض کر رہا ہوں، آپ یہ کہ تو میری 10 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے، آپ اپنی قیمت خود کیوں لگا رہے ہو اللہ کے بندے؟ کچھ بھی مل رہا ہے، اگر حلال مل رہا ہے، اپنے گھر کے قریب مل رہا ہے، اپنے شہر میں مل رہا ہے، اپنے ملک میں مل رہا ہے، یہی رہو. کم از کم دین کے ساتھ لگے تو رہو گے، ورنہ یہ دین ہاتھ سے چلا جائے گا. شہر میں ہونا، اپنے گھر کے قریب ہونا، اپنے ملک میں ہونا بڑی نعمت ہے، جہاں پر ہم دین پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں. کان میں آواز پڑتی رہتی ہے قرآن کی، کان میں آواز پڑتی رہتی ہے اذان کی، یہ آوازیں پڑتے رہیں گی کام بنے گا. اور آج تو کیا کریں، اذان کی آواز کیا پڑے گی؟ بچہ پیدا ہو جائے تو گٹی تو دلوانی ہے، سادہ اذان بھی دلوانی ہے، لیکن اس کے بعد گھر لا کر اس کے کانوں میں گانے سنوانے. بچہ رو رہا تھا اس لیے میں نے موبائل کی ٹون لگا دی، وہ بچے کو اسی وقت سے دماغ میں بھرنا شروع کر دیا. یہ یاد رکھیں 7 سال تک جو بچے کے دماغ میں بھرا جائے گا نا، 7 سال تک ہوتا ہے یہ کام. 7 سال تک اگر ہم نے اچھا بھرا نا تو اس کے دماغ کے اندر جو بھرا خالی تختی ہے، بالکل جو بھر رہے ہیں یہی آگے 7 سال میں نکلے گا. 7 سال میں نکلے گا. آگے 8 سال سے 14 سال تک دیکھو بچہ کیا کرتا ہے. آج ہر ایک اپنے گھروں میں دیکھ لے ان بچوں کو، دیکھو 8 سال سے 14 سال کے بچے اپنے اندر سے کیا نکال رہے ہیں. ہم نے ان کے اندر جو ڈالا وہ نکلے گا باہر. ہم نے گانا ڈالا، ہم نے گند ڈالا، دنیا کی گندی تہذیب اس کے دماغ میں ڈال دی، ابھی سے ڈالنا شروع کر دی. ہم سمجھتے اس کو پتہ ہی نہیں. پتہ کیسے نہیں پتہ ہے؟ اس بچے کو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں محفوظ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے اندر لے رہا ہے، یہ اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے. اور وہ بچہ جب سو جاتا ہے سمجھتے ہیں بچہ سو رہا ہے، بچہ سو نہیں رہا. یاد رکھیں بچہ سو رہا ہے، دماغ جاگ رہا ہے. آج جو بڑے بڑے تربیت دینے والے ہیں نا وہ سمجھاتے ہیں کہ جب اپنے بچے کو آپ نے کوئی تربیت دینی ہے، جب وہ سو جائے نا اس وقت آپ اس کے پاس اچھے اچھے جملے بولو. بیٹا تو نے یہ کرنا ہے، بیٹا تو نے یہ کرنا ہے، بیٹا تو نے یہ کرنا ہے، بیٹا تو قرآن پڑھے گا، تو یہ کرے گا، تو نماز پڑھے گا. یہ اچھے اچھے جملے بولو تاکہ اس کا دماغ اس چیزوں کو محفوظ کرنا شروع کر دے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ یوں کرو اپنے بچوں کو. اس کا دماغ سویا نہیں، کہتے بچے کو سونے تو بعد میں جھگڑ لیں گے. بچہ سو جائے پھر اپن دوسرے معاملات کر لیں گے. پھر سب کچھ ہو رہا ہے، ماں بچے کو سلا دیا کا بچہ سو گیا، اب وہ ساتھ بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، کچھ اور دیکھ رہی ہے. اس کا اثر نہیں جا رہا بچے پر. وہ نہ سمجھے کہ اس کا اثر نہیں جا رہا ہے اس کا اثر، اور یہ بڑا ہو کر یہی کام کرے گا. جو اندر ڈالو گے وہی نکلے گا. اس لیے خدا کے لیے ہم سوچیں ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے. ہمارا نام مسلمانوں والا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو؟ ہاں جی، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، پھر مسلمان ہیں، اسلام ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے. اللہ نے مسجدیں دی ہمیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہمیں، حضور نے اپنی سنت دی ہمیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں؟ ہم تو بہت مالا مال ہیں. ہم جیسا امیر دنیا میں کوئی ہو تو سامنے آئے. ہمارے پاس وہ کچھ ہے کہ کسی دنیا کے پاس کچھ نہیں. ساری دنیا ہماری محتاج، ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. اس قرآن کی محتاج ہے، اس حدیث کی محتاج ہے. جب تک وہ اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گی سکون نہیں آئے گا. اور آج باہر کی دنیا اسلام کی طرف لپک رہی ہے، اس لیے لپک رہی ہے. ان کو سکون چاہیے. میں نے عرض کر دیا رب سے جب تک نہیں مانگا انہوں نے اپنے پاس، ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ہم سے بڑھ کر ہیں وسائل. ان کے گھروں، ان کی رہائشیاں اگر دیکھ لیں تو وہاں کیا کچھ ہے ان کے پاس. ان کے کچن کیسا ہے، ان کا ڈرائنگ روم کیسا ہے، ان کے گھروں میں کیا کیا ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. نہیں موجود تو سکون موجود نہیں ہے. ویلیم 5 ویلیم 10 اور نہ جانے کیا کچھ گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ان کو سکون نہیں آتا، طبیعت میں چین نہیں آتا. اور وہ سکون اللہ مسلمان کو جھونپڑی کے اندر بھی عطا فرما دیتے ہیں، جس کی تلاش میں ساری دنیا پھر رہی. وہ اس قرآن میں ہے. ہم قرآن سے جڑیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑیں. اس لیے اپنا یہ کر لو. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ارے اپنے اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا کرو. سبحان اللہ، کیا بات ہے.
دنیا سے کیا بات کرنی چپکے چپکے. یہ گھنٹوں گھنٹوں جو موبائل پر آپ دوسری خواتین سے بات کر رہی ہیں, خواتین اور مرد, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. اور یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں لگے رہے رات 1.5 2 3 4 گھنٹے کل پیکج ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. ارے کبھی اللہ سے بھی اتنی بات کی ہے؟ دعا مانگتے ہوئے اگر 3 منٹ سے اوپر ہو جائے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے. لمبی دعا کرا دی امام صاحب نے, آج لمبی دعا ہو گئی. ارے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے, کیوں یہاں سے بھاگ رہا ہے؟ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ دل میں مولا نہیں ہے, دل میں غیر اللہ ہے. اسی سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے. ورنہ جس کے دل میں مولا ہو وہ تو گھنٹوں گھنٹوں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے باتیں کرتا رہتا ہے. اس کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو نماز کے وقت کی بھی ضرورت نہیں کہ نماز کا وقت آئے گا تب مانگیں گے. وہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے. اس لیے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, حضرت ڈاکٹر عبدالجارفی رحمہ اللہ نے, اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا کرو. جب بھی کوئی مسئلہ ہے, یا اللہ یہ مسئلہ آ گیا آپ حل فرما دیں, یا اللہ یہ مسئلہ آ گیا آپ حل فرما دیں, یا اللہ یہ مسئلہ آ گیا آپ حل فرما دیں. دل دل میں اللہ سے مانگتے رہو اور کر کے دیکھیں اللہ اس پر کیا عطا فرماتے ہیں. کر کے دیکھیں, دل کو یقیناً سکون ملے گا, طبیعت کے اندر چین آ جائے گا, رب تعالیٰ کی عنایات اور رحمتیں متوجہ ہوں گی انشاءاللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے مولا کریم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ, ہم جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے آپ کو خوش کرنے والے اعمال نہیں کیے, ہم تو قدم قدم پر آپ کو ناراض کر رہے ہیں مولا. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام, یہ بندے اور بندیاں آپ کے در پر حاضر ہیں. یا اللہ, ہماری ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام, ہمارے یا اللہ ترجیحات کو بدل دیجیے. یا اللہ, اپنی رضا کو سب سے مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے دین کو سب سے مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام, ہماری زبان کا مزہ, ہمارے کانوں کا سرور, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک یا اللہ اپنے قرآن کے اندر رکھ دیجیے مولا کریم. گندی نظروں سے, گندی چیزوں سے, گندے گانوں سے, ان تمام چیزوں سے ہمارے کانوں کو, اور گندے مناظر سے ہماری آنکھوں کو, اور گندے الفاظ سے ہماری زبان کو, گندے خیالات سے ہمارے دل کو پاک فرما دیجیے مولا کریم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم سے نالائکیاں ہوئی ہیں, جو کچھ ہم نے آپ کی نافرمانیاں کی ہے, کمینے پن کیے مولا کریم. الہ العالمین, ہم لوگوں سے چھپتے رہے لیکن آپ سے کون چھپ سکتا ہے. ہمیں اس طرف توجہ نہ ہوئی, اپنی تنہائیوں کو خراب کرتے رہے مولا کریم. الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ, ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ, ہم سچے دل سے آپ سے مانگ رہے ہیں مولا کریم. الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیجیے. ہم سب کو با حیا, با وفا, با خدا بنا دیجیے. ہم سب کو با حیا, با وفا, با خدا بنا دیجیے مولا کریم. الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ, جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا, یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ, بار بار اپنی ذات سے ہم سب کو مانگنا نصیب فرما دے مولا کریم. الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ یا ارحم الراحمین, یقین کے ساتھ, پورے پختہ یقین کے ساتھ یا اللہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم. الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ہم آپ کے بندے ہیں, سب کچھ ہمارا آپ کے ہی اختیار میں ہے, ہماری پیشانی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے, جس طرف چاہیں آپ پھیر سکتے ہیں مولا کریم. الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا ارحم الراحمین, اگر ہمارے لیے بری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے, قضاء سوء ہو چکی ہے ہمارے لیے, یا اللہ آپ بادشاہ ہیں, آپ بادشاہ ہیں مولا کریم, آپ بادشاہ, آپ اپنے فیصلوں کو بدل سکتے. یا اللہ ہماری سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے. یا اللہ ہماری سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے
مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین قرآن کریم کو یا اللہ یا الہ العالمین ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، ہمارے سینے کا نور بنا دیجیے، ہمارے غم کو دور کرنے والا بنا دیجیے، یا الہ العالمین ہماری فکروں کو لے جانے والا بنا دیجیے، یا ذل جلال والاکرام فکر و غم کو دور فرما کر یا اللہ دلوں میں اپنی اشد محبت عطا فرما دے، یا اللہ غموں کو دور فرما کر یا اللہ راحت چین خوشی نصیب فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یا اللہ خواتین کو بھی اپنے گھروں میں دین پر چلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجیے، ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، یا اللہ قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دیجیے، مولا کریم الہ العالمین نماز سے محبت پیدا کروا دیجیے، یا اللہ قرآن سے محبت پیدا کر دیجیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، یا اللہ اپنے موبائلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان موبائلوں میں یا اللہ اپنا قرآن رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان موبائلوں میں حمد و نعت رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان موبائل کو تمام گندگیوں سے پاک کرنے والا بنا دے، استقامت عطا فرما دے، یا اللہ اپنی ہمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم تاریکیوں میں ہے، یا اللہ ہم ظلمتوں میں ہے، یا اللہ ہم گناہوں کے اندھیروں میں ہے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر یا اللہ اپنی رحمت کی روشنی میں لے کر آ جائیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ جتنے سامعین موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ پوری فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ جن جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین جتنے بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، ہمارے یہاں جو ساتھی آئے ہوئے ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں، ہم میں سے کوئی بیمار ہے یا اللہ ہمارے اعزاء و اقربا میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر دین پر قائم فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام اپنی اولاد کی جس طرح تربیت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، مولا ان کی حفاظت فرما دے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف شیطانیت ہے، ہر طرف شیطان ان کو اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں ہے، یا اللہ ان کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں کے اندر یا اللہ پاکیزہ ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، ان بچوں کو پاکیزہ ماحول میں رہنے والا بنا دے، ان سب کو بھی مسجد کے ساتھ جوڑ دیجیے، مولا کریم بچیوں کو بھی جوڑ دیجیے، یا اللہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، گھروں میں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیجیے، مولا کریم گھروں میں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دے، گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما دے، مولا کریم جو شوہر اپنی بیویوں پر ظالم ہے یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا فرما دیجیے، جو والد اپنے بچوں پر ظالم ہے اور مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان کو، یا اللہ ان کو بھی نرم دل اور رحم دل فرما دیجیے، مولا کریم اور جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہے ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا دے، مولا کریم الہ العالمین گھر گھر میں سکون نازل فرما دے، یا اللہ اس سکون نازل کرنے کے لیے گھر سے جن جن چیزوں کو نکالنا ضروری ہے ان سب کو گھر سے نکال کر گھر میں تلاوت، گھر میں نماز، گھر میں ذکر و اذکار کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر کل قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما، مولا کریم ایسے اعمال کرنے والا بھی بنا دے، ایسے اعمال کرنے والا بھی بنا دے، ظلمتوں والے، تاریکیوں والے، گناہوں والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے، یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا کروا دے، یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا کروا دے، گانے سے، موسیقی سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، اے الہ العالمین ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، ربا اے اللہ یا ذل جلال والاکرام نفس و شیطان، معاشرہ، یہ سب ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یا اللہ آپ کی ذات ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، آپ سب سے بڑے ہیں مولا کریم، اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے چپکا لیجئے، مولا کریم ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرما دیجئے، مرتے دم تک اسی دین سے وابستہ رکھیے، یا اللہ جس طرح اب تک آپ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے مولا مرتے دم تک اسی طرح نعمتوں میں رکھیے گا، یا اللہ آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، مولا کریم مالی آزمائش ہو یا دین کی آزمائش ہو، ایمان کی آزمائش ہو، جسم کی آزمائش ہو، اولاد کی آزمائش ہو، گھر کی آزمائش ہو، کوئی بھی ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، یا اللہ ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہم کمزور ایمان والے بندے مولا، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین
ہمارا ایمان کمزور ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جس طرح اب تک آپ نعمتوں میں رکھ رہے ہیں، صبح دوپہر شام رات، اور آپ نے اب تک رکھا ہے الحمدللہ، یا اللہ اسی طرح انہی نعمتوں کے اندر ہمیں دنیا سے لے جائیے گا مولا۔ یا اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما کر نیک اعمال میں بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جو آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔